بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی آلات نے سہولیات پیدا کی ہیں، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمت اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنتی کی کم عمر بیویاں ہوں گی۔ ان کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے۔ ان کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ ان کی کمریں باریک ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ سورج ان کے چہروں کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین اور آسمان خوشبو سے بھر جائے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ زمین اور آسمان میں ساری چیز حور کے نور سے چمک اٹھے گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر پر دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ جنتی مرد کی محبت میں اضافہ کرتی جائے گی۔ جنتی حور حیض، ولادت اور نفاس سے پاک ہوگی۔ جنتی حور پیشاب پخانہ اور جسمانی میل کچیل سے پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل ہی نظر آئے گی۔ وہ نہ تو بوڑھی ہوگی اور نہ ہی اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں بیوی جو حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ اس کا دھیان ہر وقت اپنے خاوند کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خاوند کی سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی بیوی حور کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے گی۔ وہ ہر وقت اپنے پیار میں مرد کو جکڑ لے گی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، حور کی تخلیق میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حور عین کو مٹی سے نہیں بلکہ حور کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی حوروں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا، ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا اور ان کا اوپر والا حصہ کافور سے بنایا گیا۔ ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا۔
ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا، اس کی گردن سے سر سفید کافور سے پیدا کیا، اس کے اوپر حول لیلا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آئیں گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی، جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حور عین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی، جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہیں گی کہ یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ حضرت ابن الحواری کہتے ہیں حور عین کا حسن و جمال خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمہ نصب کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے اس سیب سے حور نکلے گی، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہوں گی، وہ خامدوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اے اللہ میرے اس خامد کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا ارحم الراحمین اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی بھی عورت اپنے خامد کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرے، اس خامد کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی حور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کیا تم اپنے خامد کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا میں ہے؟ وہ کہتی ہے اے میرے خدا، کیوں نہیں، میں اپنے خامد کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دیتے ہیں، اس حور اور اس خامد کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے اور اپنے خامد کو بے چینی سے دیکھتی رہتی ہے۔ وہ اپنے خامد کو دیر سے آنے والا کہتی ہے۔ جنت کی حور عین اپنے خامد کا اس قدر انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے دنیا میں مرد گھر سے دور چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی اپنے خامد کے انتظار میں بے چین ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن نظر آئیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حور عین ہوں گی، ان کا جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آئے گا، ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے بھی 80,000 جنت میں نوکر ہوں گے، اس کی 72 بیویاں ہوں گی، ہر ایک جنتی کے لیے یاقوت کا ایک کنبہ نصب کیا جائے گا۔ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے آپ پر ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے یا پھر اس دنیا میں برے اعمال کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرے۔